تم کسی انسان کو پانے کے لیے اپنی ساری تدبیریں لگا دیتے ہو، اس کو دعاؤں میں مانگتے ہو، تسبیحات پڑھتے ہو، ہزاروں وظیفے کرتے ہو، مگر پھر بھی وہ تمہیں حاصل نہیں ہوتا۔ آخر کیوں؟ اور پھر تمہاری روحوں میں ہزار قسم کے غلط باتیں ابھرنے لگتی ہیں، تم خود کو اور تبدیل کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اور پھر اپنا سارا چین و سکون ایک انسان کے پیچھے گنوا بیٹھتے ہو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے، جبکہ تم کسی انسان کی محبت میں سکون کو تلاش کر رہے ہو۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جو چیزیں تمہارے مقدر میں لکھ دیتا ہے تو وہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، اسے کوئی تم سے چھین نہیں سکتا۔ اور انسان کی محبت تو فانی ہے، سکون صرف اللہ کی محبت میں ہے۔ کبھی کبھی تم چیز کی طرف بھاگنے لگتے ہو اور اس کو حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرتے ہو، ہر وقت پریشان رہتے ہو، اور یہ بھول جاتے ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مقصود اور یقین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر تمہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی چاہت ہے تو اس چاہت کرنے والے کے دل کا مالک کون ہے؟ اس نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے، تبھی تو اس میں تمہارے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تم اسے دعاؤں سے مانگو۔ اگر تمہارا دل نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار اس کی طرف رجوع کر رہا ہے تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہے کہ شاید اللہ تمہیں اس سے ملوانا چاہتا ہو، مگر وہ تمہارے صبر کو آزما رہا ہو کہ کب تک تم اس کا انتظار کرتے ہو، تم کو آزما رہا ہو کہ تمہاری طرف سچی ہے یا جھوٹی۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمہارا یہ جذبہ مند پڑ جائے گا یا پھر یوں ہی تازہ رہے گا۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری من پسند چیز کو دور کر کے تمہیں آزماتا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ تب بناتا ہے جب تم اپنے اندر کی قوتوں کو مضبوط اور اپنے شر سے لڑنا سیکھ لیتے ہو، اور اپنے اوپر آئی آزمائش سے شکست اور مسترد نہیں ہوتے ہو، بلکہ تم اپنے مقصد سے جڑ کر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اور تدبیریں بناتے ہو۔ تو وہ رحمان تمہیں ایسے ناممکن وسیلوں سے عطا کرتا ہے کہ جس کا گمان بھی تم نہیں رکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ بھی غائب نہیں، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور عنقریب وہ تمہیں بہترین راہ دکھائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری من پسندیدہ چیز تمہیں جلد عطا کر دے تو یاد رکھو، حزن و ملال سے کھوئی ہوئی چیز کبھی واپس نہیں لوٹتی، اور خوف سے تمہارا مستقبل نہیں بنتا، بلکہ تمہارا ایک اچھا دل اور بہترین صبر کامیابی کے بازو ہیں، جن پر پورا اترنے کے بعد تمہیں وہ ہر چیز عطا کرے گا جس کی تم چاہت رکھتے ہو۔ اور جان لو، اگر کوئی چیز تم سے لے لی جاتی ہے تو اس بہترین نعم و بدل تمہیں وقت کے ساتھ عطا کیا جاتا ہے جس کا اندازہ تمہیں نہیں ہوتا۔ اس چیز کو پا لینے کے بعد تم اس کا اندازہ کر پاتے ہو کہ میرے مقدر میں تو یہ چیز لکھی ہوئی تھی، لیکن میں کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ یاد رکھو، دعاؤں سے فوراً معجزہ نہیں ہو جاتے، دعائیں آہستہ آہستہ تمہارے لیے اسباب بناتی ہے، اور پھر کہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں کسی کمی کی گنجائش ہی نہیں رہتی، جہاں تمہارا یقین کے سامنے تمہارا نصیب بھی گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور اللہ کن فرما دیتا ہے، انہی من پسند سے ملوا دیتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، بے شک تیرا رب قریب ہے، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ دیکھو، تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات وہ خود کرے گا، غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کی قدرت جانے۔ دعاؤں سے مقدر بدلنے کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے کیا ہے، نہ دیر سے ملتا ہے اور نہ جلدی ملتا ہے، وقت اللہ پاک کی رضا کے مطابق ملتا ہے،
اور پھر بے شمار ملتا ہے جب تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتے ہو۔ بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہت بنانے کے لیے، تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو، ٹھیک ہو جائے گا سب، کیونکہ اب یہ مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ جانتے ہو جو محبت تمہیں دعاؤں میں مانگنی ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ تمہارا من پسند تمہارے نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ نے تمہاری دعاؤں کا حصہ جسے بنایا ہے تو وہ تمہارے مقدر سے بھی اسے جوڑ دے گا انشاءاللہ۔